اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. ویسے یہ فعال میں مضاف ہم پڑھ رہے ہیں. مضاف اس غیر سے فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے، یعنی کوئی ایک حرف دو مرتبہ آ جائے. مضاف جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے تین ابواب سے ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. بعض نون سے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، پھر بعض ضاد سے یعنی ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، بعض سین سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شاذ یعنی بہت کم کے بعد کرما یکرم یعنی کاف سے استعمال ہوتا ہے. تو تین ابواب سے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے باب نون سے ایک ایگزامپل سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مکمل کیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس دعا کو یہاں پر پڑھنے کے بعد یقیناً یاد بھی کیا ہوگا، اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں روزمرہ کی دعاؤں میں بھی یقیناً شامل کیا ہوگا. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص صبح کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بات میں نے جو کل کی تھی وہی ہے، اصل بات ایمان کی ہے. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنا ہی فائدہ آپ کو یہ دعا دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضاف کے حوالے سے آج مزید 1-2 مادے ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ غیر سے فعل کی تیسری قسم معطل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں. میرے پاس تا، با اور با. یہ مادہ بھی با نون سے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اس مادے کو با نون میں استعمال کرتے ہوئے ماضی مضارع کا جو پہلا سیدھا نارملی بنتا ہے اس کو لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم چینجز کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو با نون سے مراد کرتا ہے شروع ہے، تو تا با با نے بایا تو یہ بن گیا آپ کا سبابا. یتبو سبابا یتبو. اور کل ہم نے ایک رزلٹ نکالا تھا کہ مضاف ثلاثی مجرد کے جس باب سے مرضی آئے ماضی کی کردار میں پہلے جو 5 چیزیں ان میں وہ دونوں حروف یعنی وہ ایک 2 مرتبہ آیا ہے ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو یہ تبابا سے بن جاتا ہے تب با. یعنی کرنا کیا ہے، آپ نے پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے حرف کو ساکن کرنا ہے، اور اس کو ساکن کرنے کی ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں. اگر وہ پیچھے والا ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم یہ رزلٹ نکال چکے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہے. ماضی میں آپ کو پچھلا حرف لازماً حرکت والا مل رہا ہے. ٹھیک، تو ایسی صورت میں
دوسری صورت ہم اختیار کریں گے کہ پہلے ہم کو زبردستی ساکن کر دیں گے، یعنی اس کو ہم اس سچویشن سے لے کے آئیں گے تب با، اور پھر مرج کر دیں گے، ایک دفعہ با لکھا اور اس پہ شرط ڈال کر یہ آپ کا بن گیا با۔ مظاہرے میں آپ دیکھیں ہم نے پہلے والے بات کو ساکن کر کر پہلے والے بات کے تیسرے میں ڈالے تو پھر تا ساکن نظر آیا، ہم نے اس با کی حرکت جو ہے وہ تا کو دے دی، پیش دے دی اس تا کو، اس کی وجہ سے با ساکن ہو گیا، اور اب ہم نے ان دونوں با کو مرج کر دیا تو یہ شکل ہمارے سامنے آ گئی یتبو، تبا یتبو۔ تو ماضی کے جو پہلے 5 سیکھے ہیں ان میں یہ دونوں با مرج ہوں گے، اور چھٹے سیکھے میں مرج نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں حروف کو مرج کرنے کے جو لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا والا با جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، اس میں حرکت ہونی چاہیے، اگر اس میں حرکت نہیں ہے تو پھر مرج نہیں کریں گے۔ اور قرآن مجرد کے جو ہم نے ابواب دیکھے ہیں، 6 ابواب یا جن میں سے یہ استعمال ہوا ہے، ان میں چھٹے سیکھے میں آ کر جو دوسرا والا حرف ہوگا وہ آپ کو ساکن نظر آئے گا، لہٰذا وہاں سے آخری سیکھے تک مرج جو ہے وہ نہیں ہوں گے، وہ دونوں حروف یعنی ادغام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تبا تبا تبو تبت تبتا تببنا تببتا تبتما تبتم تبتی تبتما تبتنا تبتو تببنا۔ یتوبو مضارع کی گردان میں درخت ہم نے یہ نکالا تھا کہ مضارع کی گردان میں فعل مضاف پوری کی پوری گردان میں ان دونوں حروف کو مرج کیا جائے گا سوائے 2 سیغوں کے، اور وہ 2 سیغے کون سے؟ جمع مؤنث کے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اور اگر آپ ان دونوں سیغوں کو دیکھیں تو وہاں بھی صورت آگے بن رہی ہے کہ وہ جو دوسرا والا حرف ہے وہ آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، اور جب بھی دوسرا والا ساکن ہوگا ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ادغام کے لیے لازم ہے کہ دوسرا والا جو ہے وہ حرکت والا ہونا چاہیے، ٹھیک؟ پہلا والا ساکن ہو تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن اگر پہلا والا آپ کو ساکن نہیں ملتا تو ہم اس کو ساکن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مضارع کی گردان میں یتبو تتبو تتبو اتبو نتبو، یتبانی تتبانی 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 یتبونا یتبونا۔ دیکھیں با کے بعد آپ کو ساکن نظر آئے دوسرے با کی یتبونا، پھر تتبونا تتبونا، اور پھر آپ نے سیکھا تتبینا۔ تبا یتبو تبن، اس کا مطلب استعمال ہوتا ہے کہ بنیادی معنی ہوتے ہیں ہلاک ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں آپ کو قرآن مجید کی سورت ملتی ہے سورۃ اللہب، اس کا غور کریں تو 2 سیغے استعمال ہوئے ہیں، ایک سیغہ استعمال ہوا ہے تبت، اور وہ سیغہ کون سے؟ تبا تبا تبو تبت، واحد مؤنث غائب کا سیغہ، تبت یدا ابی لہب وتب، اور پہلا سیغہ آ گیا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا تبا، ٹھیک؟ اب اس مادے کو عربی زبان میں محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان میں کہا جاتا ہے تبت یداہو، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان میں ماضی جو ہے یہ دعا یا بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے حدیث بھی کی تھی کہ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کی ایک اور حدیث کے حوالے سے کہ لعن اللہ لعنت کرے، یعنی نے کیا کیا تھا؟ اللہ لعنت کرے، تو بد دعا تھی وہاں پر۔ اور پھر جب آپ اپنے کسی بزرگ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، ٹھیک؟
تو یہ دعا ہے. تو ماضی کا سیگا دعا کے لیے بھی استعمال ہوا اور ماضی کا سیگا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوا. تو یہاں پہ دیکھیں ماضی کا سیگا استعمال ہو رہا ہے بد دعا کے لیے. تبت یداہو اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک ہوگا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ٹھیک ماضی کا سیگا. لیکن بد دعا کے لیے کریں تو ترجمہ کیا بنے گا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. اب اس کے دونوں ہاتھ ہیں. اب اس اٹیچ ہو ضمیر کے جگہ پر آپ کو پتا ہے کہ یدا مضاف ہے یدا مضاف ہے اس لیے ناقص کا نام داخل ہے اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. یہ یدانی تھا دو ہاتھ تھے. یدانی کو جب آپ مضاف کی جگہ پر رکھیں گے تو الف نام داخل نہیں ہوگا اعراب ہلکا ہوگا تو نون ڈراپ بچے گا وہ یدا رہے گا اور اگلا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا اس لیے اٹیچ ہو کی ضمیر ہے. اب اس کی جگہ پر اگر میں ابو لہب کا نام رکھوں تو ابو حالت رفع ہے ابا حالت نصب ہے ابی حالت جر ہے. تو یدا ابی لہب پیچیدہ مرکب اضافی ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام جو نازل ہوا تو کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ویسے اگر اس پورے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان الفاظ پر غور کریں تو جو اس نے بکواس کی تھی اس کے جواب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے بتبا اور ہلاک ہو وہ. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ اب خبردار کیا جائے اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو خبردار کرے تو آپ نے کیا طریقے کا اختیار کیا. آپ کوئی سبب پر چڑھے جو طریقہ کار تھا جس کے بعد اہم خبر ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر چڑھتا تھا اور پھر نعرہ لگاتا تھا وہاں پر کہ واہ صبح ہے وہ صبح جو آنے والی ہے. تو لوگ اسے دیکھتے تھے یعنی وہ اپنے کپڑے اتار کر ان کپڑوں